أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين صدق الله العظيم. حضرات محترم، اللہ کریم جس کا چاہے رزق فراخ کر دے، جس کا چاہے رزق تنگ کر دے. جب یہ پتہ چل گیا کہ رزق جو ہے یہ اللہ پاک کے پاس ہے، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں فآت ذی القربى حقہ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو. یہ نہ ڈرو کہ مال کم ہو جائے گا، مال ختم ہو جائے گا، نہیں. رزق کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. پتہ چل گیا تم کو کہ جس کا اللہ چاہے رزق خراب کر دے، کس کا تنگ کر دے، تو ڈرو نہ، گھبراؤ نہ. تو رشتہ داروں کو جو ہے ان کا حق ادا کر دو. اگر رشتہ دار غریب ہے، محتاج ہے، تو پھر دوسرے رشتہ دار پہ ضروری ہے کہ مالی لحاظ سے اپنے رشتہ دار کی مدد کرے. اور اگر رشتہ دار امیر ہے تو پھر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اچھے اخلاق سے پیش آئے، توڑ نہ کرے، جوڑ کرے. رشتہ دار اگر توڑ بھی کرے پھر بھی اس کے ساتھ توڑ نہ کرو کر کے جوڑ کرو. ایک صحابی نے عرض کی کہ اللہ کے محبوب، میرا باپ جو ہے نا وہ میرے مال میں سے میری اجازت کے بغیر ہی مال لے لیتا ہے، تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے اس کے باپ کو بلایا، فرمایا کہ تو اپنے بیٹے کے مال میں سے مال لیتا ہے. تو عرض کی اللہ کے محبوب بات یہ ہے کہ جب میں امیر تھا، میرا بیٹا غریب تھا، تو میں اپنے مال میں سے اپنے بیٹے کو مال لینے سے نہیں روکتا تھا. اب میں غریب ہو گیا ہوں، میرا بیٹا امیر ہے، یہ مجھ کو اپنے مال میں سے مال لینے سے روکتا ہے، منع کرتا ہے. تو اللہ کے نبی نے اسے فرمایا اس بیٹے کو انت ومالک لابیک، تو بھی تیرے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. کوئی رشتہ دار، اولاد، یہ بیٹا بیٹی ہے جی، قریبی رشتہ دار یا کوئی دور کا رشتہ دار ہے، کوئی غریب ہے، محتاج ہے، تو اس کی مدد کرنا مالی لحاظ سے، ہر لحاظ سے ضروری ہے. اس کی مدد کرو. بعض ہمارے معاشرے میں کئی رشتہ دار ایسے ہیں، وہ رشتہ دار کو نا بھوکھا مرنا دے کے خوش ہوتے ہیں، اچھا مرے. ایسے بھی ہیں رشتہ دار، خوش ہوتے ہیں تنگ دستی کی حالت میں دے کے نا اپنے رشتہ دار کو، غربت کی حالت میں دے خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہی یہیں رہے، ہمارے مقابلے میں پیدا ہو جائے گی. اور کئی رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو کھاتا پیتا دے، خوشحال دے کے حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں. حسد نہیں کرنا چاہیے، جلنا نہیں چاہیے رشتہ دار کو دیکھ کے، بلکہ یہ دعا کرنی چاہیے، خوش ہونا چاہیے. اگر رشتہ دار کسی کا اس پر کھاتا پیتا گزارا، خوش ہونا چاہیے. اور یہ دعا کرے اللہ جس طرح تو نے اس کو خوشحالی دی مجھے خوشحالی دے، اس طرح تو نے اس کو اولاد دی اللہ مجھے بھی ایسے اولاد عطا فرما. مانگو اللہ پاک سے، حسد نہ کرو، چلو نا. اس طرح تو نے اس کو رزق دیا مجھے بھی رزق دے، اس کا کاروبار چلا اللہ میرا کاروبار بھی چلا، اس کی دکان چلے میری دکان بھی چلا. یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دے دو. والمسکین، اور جو مسکین کا حق ہے وہ بھی دے دو. لفظ مسکین جو ہے یہ لفظ ساکن میں سے ہے،
ساکن میں سے۔ مسکین جو ہوتا ہے نا حالات کی وجہ سے ساکن ہوتا ہے، اس کے پاس پیسے میں تو متحرک ہے، وہ تو کہیں پنڈی جا رہا ہے، کہیں مریض جا رہا ہے، چڑیا گھر جا رہا ہے، کہیں کہیں جا رہا ہے، پیسے کی لوڑ میں، اس کو پیسے ہے ہی نہیں بیچارے، تو وہ تو کمپنی بھاگ نہیں جائے گا، ہاں سوچے گا 50 روپئے آنے کے 50 لکھ میں جانے کے لگیں گے، تو بہتر ہے کہ اور کام آ جائیں گے۔ تو مسکین جو ہے حالات کی وجہ سے ساکن ہو جاتا ہے، اس لحاظ سے اس کو مسکین کہتے ہیں۔ اور دوسرا پیسے کی وجہ سے متحرک ہوتا ہے، تو دوسرے حال کہتے ہیں کہ مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جو صاحب نصاب نہ ہو، جس پہ زکوٰۃ فرض نہ ہو، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ دوسرے حال کہتے ہیں مسکین اس کو بھی کہتے ہیں کہ جس کی آمدنی کم ہے اور خرچہ زیادہ ہے، اس کو بھی مسکین کہتے ہیں۔ بہرحال جو مسکین آدمی اللہ پاک فرما رہے ان کا بھی حق ہے، ان کا حق بھی ادا کرو۔ وابن السبیل، اور جو مسافر ہے اس کا حق بھی، ہر مسافر نہیں، جو مسافر مستحق بن گیا، سفر میں کسی کے پیسے گم ہو گئے، جیب کٹ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، خون کی ضرورت ہے، ہسپتال کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کے پیسے ہیں نہیں، اس کے بعد اس کا حق ہے مسکین کا، مسافر کا، کہ اس کو پیسے دو۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہتر ہے واسطے ان لوگوں کے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، یعنی یہ کام کرنے مسکینوں کی اور رشتہ داروں کی اور مسافروں کی مدد کرنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ بہت ہی بہتر ہے، یہ اچھا عمل ہے۔ جو بھی کام کرو میرے بھائیوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، چھوٹی نیکی کرو بڑی نیکی کرو، مقصد کیا ہو کہ کون راضی ہو؟ اللہ راضی ہو۔ جو نیک کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے گا وہ اللہ کے دربار میں قبول ہوگا، اور جو نیک کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا جائے گا، ریاکاری کے علاوہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کہ کتنا ہی بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ وہ برباد ہے، اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ریاکار عالم جہنم میں جائے گا، ریاکار سخی جہنم میں جائے گا، اور ریاکار مجاہد جہاد کرنے والا وہ بھی کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ جو بھی عمل کرو نیکی کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو یہ خرچ کرنا ہے جی اللہ کے راستے میں، یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جس آدمی کو پیسے دیے جا رہے ہیں تو 4 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اس کو۔ جو آدمی اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کر رہا ہے، کسی کو دے رہا ہے، تو 4 چیزوں کا خیال، 1-2 پیسے جو دے رہا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے، کسی مسکین کو، غریب کو، یتیم کو، رشتہ دار کو پیسے دے رہا ہے، مقصد کیا ہو؟ کون راضی ہو؟ اللہ۔ یہ پہلی شرط ہے اللہ راضی ہو۔ دوسری شرط یہ ہے جو خرچ کر دیا، 1000 دے دیے، 2, 4, 5, 10, 20 ہزار دے دیے کسی رشتہ دار کو، مسکین کو، غریب کو، وہ جتلانے نہیں زندگی میں، ہاں وہ کیا نہیں کرنے؟ جتلانے نہیں کہ میں مجھے پیسے دیے ہیں۔ اگر اللہ کی رضا نہیں ہوگی کروڑوں بھی خرچ کرو گے ضائع، اگر جتلا دیے پیسے دے کے پھر بھی کیا ہے؟ ضائع۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس پیسے کے عوض اس سے کوئی کام نہ لو زندگی میں۔ 2000 دیا 2000 کام لے لیا، کیا فائدہ اس کو؟ پہلی شرط یہ ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے 2 پیسے، دوسری شرط یہ ہے کہ جتلاؤ نہ، تیسری شرط یہ ہے کہ اس پیسے کے عوض اس سے زندگی میں کام نہ لو، چوتھی شرط یہ ہے کہ زندگی میں کسی اس کی انسلٹ نہیں کرنی، الجھنا نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا اس پہ، ورنہ دیکھیے ضائع ہو جائے گی۔ ہمارے معاشرے میں نا یہ لوگ ان چیزوں کو خیال نہیں رکھتے، 4 پیسے دیں گے احسان بھی جتلا دیتے ہیں، کام بھی لے لیتے ہیں، یار میں تیرے کام نہیں آیا تو پھنسیا ویسے ہے، تیری ہیلپ کی تھی، لوگ میری ہیلپ کی، ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، ورنہ لڑ پڑتے ہیں، انسلٹ کر دیتے ہیں 4 پیسے دے کے۔ ان 4 چیزوں میں سے اگر ایک بھی مس ہو گئی، کروڑ روپیہ بھی خرچ کیا سارے کے سارا برباد ہو جائے گا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نا رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، غریبوں مسکینوں کو پیسے دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، یہ لوگ کیا ہے؟ یہ فلاح پانے والے ہیں، یہ فلاح پا گئے۔ یہ کام کیوں؟ انہوں نے فانی مال دے کے اپنی جنت حاصل کر لی۔ کیسا سودا کیا؟ فانی مال دے کے کیا کر لی؟ اپنی جنت حاصل کی۔ یہ مال فنا ہو جائے گا، جہاں بھی کہیں فنا ہو جائے گا، تو وہ جو جنت ہے وہ فنا نہیں ہوگی۔ یہ گھاٹے کا سودا نہیں، بڑا یہ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں لوگ۔
وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، اور جو تم دیتے ہو پیسہ سود کی غرض سے، سود کی غرض سے جی، تاکہ فی اموال الناس، لیربو فی اموال، تاکہ وہ لوگوں کے مال میں مل کے وہ پیسہ بڑھتا رہے، 1000 کے زیادہ ہو جائے پھر اور زیادہ ہو جائے، تو سود کی غرض سے پیسہ دیتے ہو لوگوں کو مال بڑھانے کی غرض سے، تو فلا یربو عند اللہ، وہ سود پیسہ جو ہے نا سود کو وہ اللہ کے یہاں نہیں بڑھتا، اللہ اس کو بڑھنے نہیں دیتا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، تیسرے بڑے بڑا اپنے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے، بس جب اللہ مٹاتا ہے تو کون بڑھائے گا اس کو؟ تو سود کے متعلق بڑی بڑی وعیدیں آئی ہیں قرآن حدیث میں۔ تیسرے بارے میں آپ نے پڑھ رہا ہے کہ سود خور کے اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اعلان جنگ ہے سود خور کو اللہ کے رسول کی طرف سے، تو کیا بچے گا؟ اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ لڑ کے بچتا ہے تو بھائی یہ بربادی ہے۔ حدیث میں بڑی بڑی وعیدیں آئی ہیں سود خور کے متعلق، بچنا چاہیے میرے بھائی۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کر رہے ہیں سودی کاروبار، 10 لاکھ روپیہ بینک میں جمع کرایا، جو اس کا آسا ہے سود وغیرہ وہ کھا رہے ہیں نہیں دینے جی، تو 10,000 روپیہ 20 لاکھ روپیہ دے وہ مقبول ہے، ایسے بڑا کام کر رہے ہیں، سودی کاروبار کر رہے ہیں۔ مقبول نہیں بھی شک پڑ جائے نا کہ کاروبار میں سود ہے، چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو اس کو، نہ جاؤ سود کے قریب، یہ بہت بڑا سخت برا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ اور کئی لوگ شادیوں میں خوشی کے موقع میں تحفے دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اس غرض سے کہ نیت ہوتی ہے کہ یہ مجھے زیادہ پیسے دے، میں 1000 دے رہا ہوں مجھے 1500 روپیہ دے، یا میں تحفہ گفٹ دے رہا ہوں مجھے اچھی گفٹ دے، یہ بھی سود ہی ہے، وہ زیادہ سود ہے، یہ سیدھا سود، دونوں سود حرام ہے، یہ بھی سود ہی ہے۔ اگر دل میں نیت ہے کہ میں اس کو پیسے دے رہا تھا اللہ میرے بیٹے کی شادی پہ مجھ کو زیادہ پیسے دے، 1500 دے، 2000، اور دیتے بھی ہیں لوگ دیتے بھی ہیں، اور جو 1000 کا 1000 واپس کرتے ہیں اس کو برا محسوس کرتے ہیں جی، 1000 کے 1000 واپس کر کے زیادہ دے پھر کچھ ہوتے ہیں، یہ بھی سود ہے۔ اگر دوست شادی کے موقع پہ پیسے گفٹ ہے تو لینے کی غرض سے نہ دو، ایک تحفہ دے دو، مسلمان بھائی مسلمانوں میں تحفہ دے دیا 2000 روپئے تحفہ دینا مہینہ نہیں، لینے کی غرض سے نہ دو، اگر وہ دے بھی دے پھر بات الگ ہے، لیکن تمہاری نیت جو ہے نا وہ یہی ہو کہ میں نے واپس نہیں لینا۔ اگر وہ دے رہا ہے تو وہ یہ نہیں کہ وہ میں اپنے پیسے دیے ہوئے وہ پیسے نہیں لے رہا، تو وہ پھر دے بھی رہا ہے جی، تو نیت یہی ہو کہ جو پیسے میں دے رہا ہوں، کوئی سوٹ دے رہا ہوں، کوئی فروٹ ہے، کوئی مٹھائی کا ڈبہ، جو بھی دے رہا ہوں کہ میں اس کو ہدیۃً دے رہا ہوں، تحفے کے طور میں واپس لینے کے لیے سے نہیں دے رہا، اور میں واپس دوں گا پھر ٹھیک ہے۔ لیکن اکثر لوگ جو ہے واپس لینے کی وجہ سے پیسے جو ہمیں دیتے ہیں لکھواتے ہیں، بلکہ میرے اتنے لکھو جی تاکہ پتہ رہے رہا پڑے جب کاپی لاؤ جی، کاپی میں اتنے پیسے، یہ سب یہ سود ہی ہے جی، سود کی قسمیں ہیں، کئی لاٹری ہیں، کئی کچھ چل رہا ہے، بیمے شیمے فلاں، یا اللہ اس میں شک بھی بڑھ جائے اس کاروبار میں جی، سود ہے، اس کام میں سود ہے، شک بھی، اس کو چھوڑ دو، سود سے بچ جاؤ، ورنہ کیا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ فلا یربو عند اللہ، سود اللہ کے یہاں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکاۃ، اور جو تم زکات دیتے ہو، تریدون وجہ اللہ، چاہتے ہو اللہ کی رضا، دیکھو وہی آ گیا، زکات دیتے ہو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے خوش کرنے زکات دیتے ہو، فاولئک هم المضعفون، یہی لوگ اپنے پیسے کو، اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں، ان کا مال کیا ہے اللہ کے ہاں بڑھتا ہے، جو اللہ کو رضا کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے زکات دیتے ہیں، پیسے خرچ کرنے کا مال اللہ کے ہاں بڑھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک روٹی کا ٹکڑا یا ایک کھجور آدمی اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ کے ہاں وہ اتنی بڑھتی ہے، اتنی گویا اس نے اود پہاڑ کے برابر کھجوریں خیرات کر دی، اود پہاڑ کے برابر ٹکڑے اللہ کے نام میں خرچ، اتنا سوال اللہ اس کو دیتا ہے۔ اور قرآن میں ہے کہ ایک نیکی کے 1 روپے کے بدلے 10 روپے کا ثواب، اور 1 روپے کے بدلے 700 روپے کا ثواب، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے 1 روپے کے بدلے کروڑوں روپیوں کا ثواب، یہ نیت پہ منحصر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو کس پہ ہے؟ نیت پہ ہے، نیت صحیح ہوگی، اللہ کی رضا مقصد ہوگی تو قبول ہوگا، اور اللہ کی رضا مقصد نہیں ہے یہ نماز پڑھو، جو مرضی حج کرو، حاج بن جاؤ، ذکر کرو، غرو کرو، اور اللہ کی رضا مقصد نہیں ہے تو کوئی نیکی اللہ کے ساتھ ریاکاری بلکہ شرک ہے، چھوٹا شرک اصغر کہا ہے، ایک شرک جلی ہے، بڑا شرک جلی، اور یہ جو ہے شرک خفی ہے، ریاکاری چھوٹا سا شرک، تو اس سے ہی بچنا چاہیے، دونوں شرک، شرک تباہی ہے، بربادی ہے۔
اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا. ہاں جی، اللہ کون ہے؟ جس نے تم کو کیا کیا؟ پیدا کیا. اللہ نے پیدا کیا ہے، اور ہر چیز کو اللہ نے پیدا، ہم کو نہیں. جتنی مخلوق ہے اس ہر چیز کا خالق کون ہے؟ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا. ثم رزقکم، پھر تم کو رزق دیا، پیدا کر کے چھوڑ ہی دیا، رزق کا انتظام بھی کیا اللہ پاک نے. اور جو مخلوق ہے نا، جس قسم کا رزق اس کو چاہیے وہی رزق اللہ پاک عطا فرماتا ہے اس مخلوق کو. انسانوں کو انسانوں والا رزق مل رہا ہے. ثم رزقکم، پھر تمہارے رزق کا انتظام کیا. ثم یمیتکم، پھر تم کو کیا کرے گا؟ مارے گا. ثم یحییکم، پھر کیا کرے گا؟ زندہ کرے گا. یہ زندگی جو ملنی ہے نا جسم مرنے کے بعد اتنی قیامت میں ملے گی، پہلے کوئی زندگی نہیں قبر میں. لوگ کہتے ہیں یہ نماز پڑھتا ہے جی تو کھاتا ہے پیتا ہے یہ کرتا ہے وہ، یہ جسم. یہ دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ثم یمیتکم، پھر تم کو کیا کرے گا؟ مارے گا. پھر ثم یحییکم، پھر دن قیامت کے زندہ کرے گا. قبر والی زندگی نہیں اس سے مراد کہ قبر میں بھی یہ جسم، اب روح کے ساتھ روح کو زندگی ملتی ہے اور جسم ملتا ہے جنت کے اندر یا جہنم کے اندر. روح کا سلسلہ ہے. یہ جسم جو ہے نا یہ دن قیامت کے مرنے کے بعد زندہ ہوگا، اس سے پہلے زندہ نہیں ہوگا. قرآن کہہ رہا ہے ثم یمیتکم، پھر اللہ مارے گا تم کو. ثم دن قیامت کے تم کو زندہ کرے گا. هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم، انشاءاللہ فرما رہے مشرکو اللہ تو یہ کام کرتا ہے. تمہارے شریکوں میں سے کوئی تمہارا ایسا شریک ہے جو تمہارے ان کاموں سے کوئی کام کرے؟ بتلاؤ نام لو اس کا. کیسی بات اللہ نے فرما دی. اللہ یہ کام کرتا ہے کہ تم کو پیدا کیا، رزق دیا، پھر مارے گا تم کو، پھر زندہ کرے گا. یہ اللہ کام کرتا ہے. سارے تمہارے شریک کو جو تم نے شریک بنائے ہیں اللہ کے، ان کاموں میں سے وہ کوئی کام کر سکتا ہے؟ بتلاؤ تو صحیح کوئی کام کر دے. کیا کام کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی کام نہیں کر سکتے. بلکہ کتنا ہی پیر بزرگ مولوی مر جائے اس کے کام خود لوگوں کرنے پڑتے ہیں. مردہ کے کام لوگ کرتے ہیں. جب وہ اپنے کام مرنے والا خود نہیں کرتا زندہ کے کام کیسے کر سکتا ہے؟ اب پچھلے دور میں آپ چلے جائیں، اب تو نہیں لوگ قبروں پہ چراغ جلاتے، پہلے جلاتے تھے. ایک رواج تھا قبروں پہ تیل ڈالنا چراغوں میں، اور رات کو جمعرات کو یا کے پیچھے چراغ جلا دیں قبروں کے اوپر. لیکن اب وہ رواج نہیں ہے. تو رات کو کتے آتے تھے، وہ چراغ میں سے تیل بھی پی جاتے تھے، قبر پہ پیشاب بھی کر جاتے تھے. قبر والوں کو کچھ بھی نہیں کہتا تھا. اب بھی کچھ نہیں کہتے. قبر میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ جو مر گیا، ہماری اتنی موت آ گئی، جو حرکت نہیں کرتا، دیکھتا نہیں، بولتا نہیں، سنتا نہیں، چلتا نہیں، ہر کام ہے ہمارا مطلب کیا کرے گا؟ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک یہ کام کرتا ہے سارے. کیا مشرکو تمہارے شریکوں میں سے تمہارا کوئی ایسا شریک ہے جو ان کاموں میں سے کوئی کام کرے؟ بتلاؤ ہے کوئی؟ سبحانہ، اللہ شرک سے کیا ہے؟ پاک ہے. وتعالی عما یشرکون، اور اللہ بلند و بالا ہے. مشرکو جن کو یہ مشرک اللہ کا شریک بناتے ہیں، ان شریکوں سے اللہ کیا ہے؟ بلند و بالا ہے. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ظاہر ہو گیا فساد خشکی میں اور تری میں بس سبب اس چیز کے کہ کمایا لوگوں کے ہاتھوں نے. مطلب کیا ہے؟ لوگوں کے کفر شرک بدعمالیوں کی وجہ سے نا آفتیں آ جاتی ہیں. جیسے ہماری آفت آئی تھی آج سے 1908 میں آئی تھی، زلزلہ آیا تھا کشمیر میں بالا کوٹ میں. وہ کتنی بڑی آفت تھی. تو کیا تھا لوگوں نے بتلایا ہے کہ وہاں سے برہنہ لڑکیوں کی اپنا لاشیں اور برہنہ لڑکوں کی لاشیں وہاں سے نکلی ہیں، شراب یہ وہ جی ایمانی بدماشی عمور پہ تھی. تو پھر اللہ پاک کہتا گیا. کتنی بڑی ہلاکت ہوئی، کتنی بڑی تباہی آئی. اس کے علاوہ بھی ہمارے ملک میں بھی یہ رات ہی کتنا طوفان آیا ہے اور کئی نقصان ہوا ہو گئی. درد گر گئے، کئی چھپر گر گئے، دیواریں گر گئی، کئی نقصان ہو گیا. جی ہوائیں آتی ہیں، آندھی آتی ہیں، اولے زلزلے سیلاب جی آ جاتے ہیں. ہم بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ لوگوں کے اعمال بد کی وجہ سے آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ سکھائے اللہ ان کو بعض ان کاموں کا مزہ جو انہوں نے عمل کیے، جو پہلے پٹھے کام کیے نا ان کا مزہ، ان کی سزا دیتا ہے اللہ پاک ان کو. لعلہم یرجعون، کیوں دے تاکہ وہ پہلے برے کفر شرک کام کو، برے کاموں کو چھوڑ کے اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں. اس لیے اللہ پاک دنیا میں ہی آخر کو سزا دے گا، لیکن دنیا میں ہی کچھ نہ کچھ سزا دے دیتا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کر کے اللہ کو برے کاموں کو چھوڑ کے اللہ پاک کی طرف رجوع کریں. قل سیروا فی الارض، محبوب کہہ لو چلو زمین میں. اور مشرکو زمین میں چلو. فانظروا، کے دیکھو
کیف کان عاقبۃ الذین من، کیسے وہ انجام ان لوگوں کا پہلے سے، ان سے پہلے لوگ تھے، دیکھو ان کا عذاب کیا ہوا، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم شعیب، دیکھو یہ بڑی بڑی قومیں جب انہوں نے کفر شرک کیا، نبی کو مقابل کی، تو پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ اگر تم کفر شرک سے باز نہ آئے تو تمہارا بھی انجام یہی ہوگا۔ کیسے اللہ پاک نے سکھایا کہ ان کا رگڑا نکال دیا، هل تحس منهم من احد، محبوب کیا ان میں سے کسی کو محسوس کرتے ہو، او تسمع لهم رکزا، یا ان میں سے کسی کی آہٹ سنتے ہو جن کو اللہ نے برباد کیا؟ کسی کو محسوس نہیں کرتے، کوئی محسوس نہیں، کسی کی آہٹ نہیں۔ هل ترى لهم من باقیہ، ان کا کوئی بقیہ محبوب آپ کو نظر آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، سب کا اللہ پاک نے سفایا کر دیا۔ وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ، کتنے ہی کنویں چلتے تھے لیکن اب وہ ویران ہو گئے، وہ قصر مشید، اور کتنے ہی مضبوط محل آباد تھے لیکن اب کیا ہو گئے؟ وہ برباد ہو گئے۔ یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں مشرکو چلو زمین میں دیکھو، تو جنہوں کیسے ہوا پھر عذاب ان لوگوں کا جو تم سے پہلے تھے، جنہوں نے اللہ پاک کی اور اللہ کے رسولوں کی بغاوت کی، کیا حشر ہوا ان کا؟ کان اکثرہم مشرکین، ان ہلاک ہونے والوں میں سے اکثر مشرک سے، کیا سے؟ مشرک، شرک کرنے والے تھے، شرک کی وجہ سے ان کی تباہی تھی۔ تو ہمارے ملک میں بھی اکثر شرک کرنے والے ہیں، ہاں جی، اکثر ملک شرک کر رہا ہے، تو عید والے ایمان والے بہت لوگ کم ہیں۔ جدھر بھی آپ جائیں گے، آپ بسوں میں چلے جائیں، اڈوں میں چلے جائیں، مسجدوں میں، جدھر بازاروں جا آپ کو شرک کی بدبوئیں نظر آئیں گی، کوئی کسی لحاظ سے شرک کر رہا ہے، کسی لحاظ سے شرک کر رہا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی اکثریت جو ہے مشرکوں کی ہے، تو عید والوں کی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو پہلے ہلاک ہوئے نا برباد قومیں، ان میں اکثر کیا تھے؟ مشرک تھے، شرک کرنے والے تھے۔ فاقم وجہک للدین القیم، محبوب تو سیدھا رکھ اپنے چہرے کو واسطے دین کے، جو مضبوط دین ہے، مضبوط دین حق جو ہے میرے کو، اس پہ آپ قائم و دائم رہیں۔ من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ، اس سے پہلے کو دن آئے کہ اللہ کی طرف سے اس دن نے ٹلنا نہیں ہے، یعنی اللہ نہیں ٹالے گا اس کا، اللہ لا کے رہے گا۔ جب اللہ لائے گا اس دن کو پھر کون روکے؟ پھر وہ دن آئے گا دن قیامت کا، یومئذ یصدق، اس دن کیا ہوں گے؟ لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ من کفر فعلیہ کفر، جس نے کفر کیا کفر کا وبال اسی پہ پڑے گا۔ جس نے کفر کیا، باپ نے کفر کیا باپ کو کفر کا وبال پڑے گا، ماں نے کفر کیا ماں پہ، بیٹے نے، جس نے بھی کیا کفر کا وبال اسی پہ پڑے گا۔ ومن عمل صالحا، جسے نیک عمل کیا، فلانفسہم یملون، یہ اپنے نفسوں کے لیے راحت کا اہتمام کر رہے ہیں۔ یہ لوگ عمل اچھے کر رہے ہیں نا، یہ راحت کا انتظام کر رہے ہیں اپنے لیے، اپنی آخرت سنوار رہے ہیں، موت کے وقت ان کو راحت نصیب ہوگی، اچھے عمل کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ قبر میں راحت نصیب ہوگی، حشر میں، میزان پہ، پلسرات پہ، یہ راحتیں اللہ پاک ان کو نصیب فرمائے گا اچھے عمل کرنے والوں کو۔ اور پھر کیا ہوگا؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، راحتیں اس لیے ہوں گی کہ تاکہ بدلہ دے اللہ ان لوگوں جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، من فضلی، اپنے فضل سے، جن کی عمل اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی ہوگا اللہ پاک فرمائے گا اسے کہ میں اپنا فضل عطا کروں گا، تیری نیکیوں کا اجر عطا کروں۔ کون؟ تو وہ کہے گا اللہ میں نے تیری کوئی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں سے کہ اس کی جتنی بھی نیکی ہیں نا اور جتنی میری نعمتیں ہیں ان کا مقابلہ کرو، ان کا موازنہ کرو، مقابلہ کرو اس کی نیکیوں کا اور میری نعمتوں کا۔ تو ایک نیکی کا موازنہ بھی نہیں ہوگا، اس کی ساری نیکیاں ایک اللہ کی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کی ایک نعمت بڑھ جائے گی تو جتنی نیکیاں ساری کی ساری کم رہ جائیں، پھر کہے گی اللہ تعالیٰ فضل نہیں چاہیے۔ میرے بھائی اللہ کا فضل، واسأل اللہ من فضل، اللہ سے اللہ کا فضل تلاش کرو، فضل مانگو۔ یہ ہماری نیکی کچھ نہیں ہے، یہ تو ایک نعمت کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہاں یہ آنکھیں دیکھو، کان، زبان، دان، صحت، بال، بیوی، بچے، کار، ان تعدوا نعمت اللہ الہ، اللہ کی نعمت گن نہیں سکتے، مر جاؤ گے گنتے گنتے۔ یہ 360 جوڑ ہے وجود میں، یہ حرکتیں دیتے ہیں، حرکت کی جگہ لوہے کے سپرنگ ہوتے ہیں وہ بھی کش کش کے ٹوٹ جاتے ہیں۔ 70 سال کا عرصہ دیر کیا کہ بابا جی میں کام کر رہے ہیں جی، جوڑ کام کا، یہ کہ کتنی نعمت اللہ پاک یہ نہیں سکتا۔ میرے بھائی اللہ کا فضل مانگو یار، اللہ ہمارے عمل کچھ نہیں ہے،
جو بھی ہے تو ہی اللہ تیری رحمت سے بیڑا پار ہوگا۔ اللہ ہم سے تیری مغفرت کی بخشش کی امید رکھتے ہیں، طلبگار ہیں، مستحق ہیں اللہ جی۔ اعمال کرو، اعمال نجات کا ذریعہ ہے، لیکن اعمال میں بھروسہ نہیں کرنا، بھروسہ اللہ کی رحمت پہ کرنا ہے، اللہ کے فضل پہ بھروسہ کرنا۔ یا اللہ ہمارے اعمال کچھ نہیں ہمارے پلے، اللہ کوئی شے نہیں ہمارے پلے، جو بھی ہے تیرے پاس ہی اللہ، تیری رحمت چاہیے، تیری بخشش چاہیے، تیری مغفرت کے طلبگار ہے، امیدوار ہے، انشاءاللہ اللہ بیڑا پار فرما دے گا۔ فرمایا انہ لا یحب الکافرین، بے شک اللہ جو ہے کافروں کو پسند نہیں کرتا، مومنوں کو پسند کرتا ہے، کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ کروڑوں کافر بھی اللہ کے یہاں ایک مومن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں جی، ایک مومن کا۔ اللہ کے نبی نے بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے فرمایا تھا کہ اللہ کا تیری بڑی عظمتیں ہیں، بڑی تکریم ہے، تیری بڑی تعظیم ہے، لیکن تیری ساری تکریم عظمتیں ایک مومن کی، ایک مومن موحد کی نشانی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مومن کی اللہ کے یہاں کتنی قدر ہے۔ اور جن کی ہمارے جنازہ میں ہمیں دیکھو دعائیں مانگتے ہیں، اللہ من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام، اللہ ہم میں جس کو تو زندہ رکھے نا تو کس پہ زندہ رکھ؟ اسلام پہ زندہ۔ اللہ من احییتہ منا فاحیی، اللہ من احییتہ منا فاحیی الاسلام، اور ابھی کیا ہے؟ ومن توفیٰ علی الایمان، جس کو مارے ہم میں، جو اس کو کس پہ مار؟ ایمان پہ مار، ایمان پہ خاتمہ ہو۔ یہ دعا کیا کرو اللہ ہمارا سب کا خاتمہ ایمان پہ ہو انشاءاللہ۔ ساری زندگی آدمی گناہ کرتا رہتا ہے، ایمان پہ خاتمہ ہو گیا، بیڑا پار ہو گیا۔ ساری زندگی مطلب نیکی کا خاتمہ شر پہ ہو گیا، کفر پہ ہو گیا، شرک پر برباد ہو گیا۔ دن قیامت کے اللہ اس میں آتا ہے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا نا کسی، اس کو بھی نکال کے جنت میں داخل کر پائے گا۔ ایمان کی کوشش کرو، ایمان پکے کرو قرآن کے ساتھ۔ میں بار بار کہتا ہوں ایمان میں اگر وہ کمی بیشی ہوگی معافی نہیں ملے گی، اگر اعمال میں کمی بیشی ہوگی، نمازیں یہ وہ آگے پیچھے ہوگی، ہو سکتا اللہ معاف کرتے، لیکن اگر ایمان میں کمی بیشی ہوگی، شرک آ گیا، تو معافی نہیں ملے گی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا، مشرک جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ اللہ کی مرضی ہے۔ سود خور کو بخشے گا نہیں، شرابی بھی جس کو چاہیے نہیں کہ سب کو، جس کو چاہے گا اللہ بخش دے، لیکن مشرک کی بخشش نہیں ہے۔ کچھ ایمان پکے کرو میرے بھائیو، ایمان بہت ضروری ہے۔ پھر دوسرے نیک عمل اللہ کے دربار میں اگر ایمان ہی نہیں ہے پلے، جو مرضی کر چلو، الحاج بن جاؤ، ذکر کرو، قرآن پڑھو، وہ کرو، دیکھیں دو، فلاں قربانی، کوئی کوئی قبول نہیں ہوگی۔ ایمان پکے کرو۔ ایمان کیا ہے کہ جو کرتا ہے کون کرتا ہے؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جو بھی کرتا ہے کون کرتا ہے؟ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، جو بھی ہے کس کے پاس ہے؟ کوئی ہر چیز پہ قادر نہیں، کون ہر چیز پہ قادر ہے؟ ہر چیز پہ کس کا کنٹرول ہے؟ ہر جگہ موجود کون ہے؟ ہر چیز کون ادا کرتا ہے؟ ہر چیز جاننے والا کون ہے؟ مشکل کشا ہاتھ دروازہ دستگیر اور داتا گنج بخش کون ہے؟ یہ ایمان ہے۔ ایمان پکا کرو قرآن کے ساتھ، انشاءاللہ ایمان پہ خاتمہ ہو گیا، سیدھا جنت میں جاؤ گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ذل قربہ حق اوپر دے دو، رشتے داروں کو حقوں کا، والمسکین اور مسکینوں کا حق بھی دے دو، ومن مسافر کا حق بھی دے دو۔ ذالک خیر للذین یریدون، یہ بہتر ہے واسطے ان لوگوں کے جو چاہتے ہیں اللہ کی رضا۔ واولئک هم المفلحون، یہ لوگ کیا ہیں؟ فلاح پانے والے ہیں۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، اور جو تم دیتے ہو مال سود کی غرض سے تاکہ لوگوں میں مال مل کے مال بڑھے، فلا یربو عند اللہ، وہ اللہ کے یہاں نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، اور جو تم دیتے ہو زکات تریدون وجہ اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، فاولئک هم المضعفون، یہ لوگ اپنے مالوں کو بڑھانے والے ہیں۔ اللہ الذی، اللہ وہ ہے خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو، ثم رزقکم، پھر رزق دیا تم کو، ثم یمیتکم، پھر مارے گا تم کو، ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا تم کو۔ اب زندہ کرے گا اس جسم کو دن قیامت کے۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلک من شیء، اللہ پاک فرما رہا ہے مشرکو تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا شریک ہے جو ان کاموں سے کوئی کام کرے؟ دسو، اللہ تو کرتا ہے، سارے کام کرتا ہے، پھر کیوں ان کو شریک کیا کر سکتے؟ جب تعریف کچھ نہیں سکتے، ان کو شریک بنانے کا فائدہ کیا؟ بتلاؤ اس کا نام لو، وہ ہے شریک، تمہارے شریک میرا شریک،
جو یہ کام کر دے. سبحانہ، جن کو اللہ کا شریک بنایا، اللہ شرک سے کیا ہے؟ پاک ہے. وتعالی عما البلند، بالا ہے ان سے جو یہ شریک بناتے ہیں مشرک اللہ کے. ظاہر الفساد، ظاہر ہو گیا فساد فی البر خشکی والبحر میں، بما کسبت ایدی الناس، بس اس کی کمایا لوگوں کے اعمال بد کی وجہ سے آفتیں آتی ہیں. مطلب یہ ہے لیذیقہم بعض الذی، تاکہ چکھائے، فساد اس لیے ظاہر ہوا تاکہ چکھائے اللہ ان کو بعض ان کاموں کا مزہ جو انہوں نے کیے، یعنی جو اعمال بد کیے، کفر شرک کیا ہے نا، اس کی وجہ سے ان کو سزا ملے دنیا میں ہی. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹے، شرک کو کفر کو چھوڑ کے، اعمال بد کو چھوڑ کے اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں. اس لیے اللہ دنیا میں بھی بعض اوقات عذاب بھیج دیتا ہے. کل سیروا فی الارض، محبوب کہہ لو چلو زمین میں فضل پر دیکھو تم کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کیسے ہو انجام ان لوگوں جو ان سے پہلے تھے. کان اکثرهم، ان میں کیا تھے؟ اکثر کیا تھے؟ مشرک تھے. ہمارے ملک میں اکثر، اس لیے ہمارا ملک پیچھے جا رہا ہے، تباہی آ رہی ہے. شرک ہے یہاں، جب تک یہاں سے شرک بدعت نہ نکلے گی ککھ نہیں ہو سکتا. جو مرضی کرو، یہاں جتنی مرضی چیزیں لے آؤ، قرضے لے آؤ، ساری دنیا زور لگا لے، جب تک شرک کا خاتمہ نہیں ہوگا، بدعت کا کوئی شے یہاں کچھ نہیں ہوگا، نہ امن ہوگا، نہ ملک ترقی کرے گا. تباہی پستی کی طرف آ رہا ہے، دیکھ لے ابھی کیا کر رہے ہیں. شرک کا خاتمہ یہاں سے بہت ضروری ہے، اور بدعت کا خاتمہ یہاں سے بہت ضروری ہے. فاقیم وجہ کے دین القیم، بابو سیدھا رکھے اپنے چہرے کو واسطے دین کے، جو مضبوط دین ہے. تو یعنی جو مضبوط دین ہے، دین حق، اس میں قائم و دائم ہے. مطلب یہ من قبل ان یاتی یوم اللہ مرد لہ، اس دن سے پہلے کہ جو دن جو ہے اللہ کی طرف سے نہیں ٹلے گا، یہ دن قیامت کا اللہ کی طرف سے نہیں ٹلے گا. اللہ سبحانہ لائے گا، اللہ اس کو دلانے سے پہلے جو اپنا مضبوط دین ہے، دین حق، اس پہ قائم و دائم ہو جائیں. یوم دن یہ سر اس دن کیا ہوگا؟ لوگ جدا جدا ہو جائیں گے. وہ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ جہنم میں جائیں گے. من کفر فعلیہ کفر، جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پہ پڑے گا. وہ من عمل صالحا، تو جس نے نیک عمل کیا، صالحا فی عمل، یہ اپنے نفسوں کے راحت کا اہتمام کر رہے ہیں. لیجزی الذین آمنوا بالصالحات من فضلہ، تاکہ دے بدلہ اللہ لوگوں کو ایمان لائے بلکہ اچھی من فضل، اپنے فضل سے. انہ لا یحب الکافرین، بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. جزاکم اللہ خیر. یہ تھا بھائی.